بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ وضو کرنے کا طریقہ جو ہے عام طور کے اوپر سب لوگوں کو پتہ ہے، اور ہم نے یہ اس لیے بیان کیا کہ جن کو نہیں پتہ تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو وضو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کے 4 فرض ہیں۔ فرض جو ہیں اگر ان کو چھوڑیں گے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے پورے چہرے کو دھونا، تر کرنا پانی سے، یہ پہلا وضو کا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے وضو کا کہ کونیوں سمیت بازو دھونا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ وضو کے پہلے 4 فرائض ہیں۔ یہ اگر ان فرائض میں سے اگر آپ نے چھوڑ دیا کوئی تو پھر وضو نہیں ہوگا، اور باقی وضو کی سنتیں ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کے لیے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنی ہے آپ نے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اور نیت اگر آپ زبان سے نہ بھی کریں تو یہ کوئی حرج نہیں۔ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے دل میں بھی ارادہ رکھ لیا کہ میں وضو کر رہا ہوں ذکر الہی کے لیے، تو پھر بھی آپ کو وہ نیت آپ کی معتبر ہوگی۔ تو ویسے افضل ہے کہ زبان سے کہہ لینا۔ اور وضو کے اندر کچھ چیزیں سنت ہیں، مثال کے طور پہ کلی کرنا یہ بھی سنت ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے، اور دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں سے صاف کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور وضو کے اندر جو ہے پے در پے ہر عضو کو دھونا، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو دھونا، ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اور بھی وضو کے اندر جو چیزیں ہیں سنتیں ہیں 4 فرائض کے علاوہ، اور اونچی جگہ بیٹھ کے جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا یہ مستحب ہے، مستحب سنت کے بعد ہوتا ہے۔ تو باقی وضو کے اندر جو ہے آپ نے جب وضو کرنا ہے تو کلی کرتے وقت آپ نے غرغرہ بھی کر لینا ہے ساتھ، تاکہ جو منہ کے اندر کوئی بھی چیز ہو وہ اچھے طریقے سے منہ صاف ہو جائے۔ اور اکثر طور کے اوپر لوگ جو ہیں جب بازو دھوتے ہیں تو بازو دھوتے وقت لوگ ایسے چلو میں پانی لے کے ایسے پھینک دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بندے کو اندیشہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے پورے بازو کو تر نہیں اس طرح کرتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پانی ڈال کے ملا جائے، ساتھ میں اپنے ہاتھوں سے ملا جائے تو سارے بازو تر ہوں گے۔ اور تو میرے دوستو اگر 4 فرائض ہیں، اگر پورا چہرہ جو ہے اس میں سے کوئی حصہ خشک رہے گا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ایک فرض جو ہے اس کے اندر کمی آئی، تو فرض اگر ادا نہیں ہوا تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کونیوں سمیت بازو دھونے ہیں تو ان میں سے کوئی اس بازو کونیوں سمیت دھونے تک اس میں سے کوئی حصہ بال برابر بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور پھر پاؤں دھونے ہیں اپنے ٹخنوں سمیت، تو اس میں سے بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ باقی وضو کی سنتیں ہیں مسواک کرنا، بسم اللہ پڑھ لینا، اور بھی وغیرہ جو بھی ہیں سنتیں، تو ان سب کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وضو کا طریقہ سیکھنے کی توفیق